ایک بھائی کا یہ اعتراض ہے کہ بہت سارے اہل حدیث بھائی یہ کہتے ہیں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تو اس آیت کے روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تمام قسم کی تعریفات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے ہم تمام کو انسان بنایا۔ درود و سلام کو نزول ہو جی تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جن بندوں کو بھی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، وہ سارے کے سارے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین اخلاق والے تھے۔ آپ تمام انبیاء کرام کی سیرتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، ہر نبی آپ کو با اخلاق نظر آئے گا، با کردار نظر آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی، آپ اخلاق کے نہایت ہی بلند درجے پر فائز ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز تھے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق تو پورا کا پورا قرآن تھے، یعنی جو کچھ قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے بالکل عین اسی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کئی پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے انہی پہلوؤں میں سے چند ایک پہلوؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو ہے آپ کی رحم دلی۔ آپ کی رحم دلی، اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی وجہ سے بڑے نرم دل، نرم مزاج اور نرم زبان واقع ہوئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی یہ صفت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج تھے اور بڑے نرم زبان رکھنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحم دل تھے؟ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نماز میں کھڑے ہوتا ہوں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبی کر دوں، میں نماز کو طویل کروں،
لیکن جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، ایک شخص آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں مسجد میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن وہاں کا جو امام ہے بڑی لمبی قرات کرتا ہے، بڑی طویل نماز پڑھاتا ہے، لہٰذا میں تاخیر سے نماز کو پہنچتا ہوں، میں دیر سے نماز کو پہنچتا ہوں، کیونکہ وہاں کا جو امام ہے بڑی لمبی قرات کرتا ہے، بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں، ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غصے میں کہتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نفرت دلانے والے، لوگوں کو متنفر کرنے والے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے، ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان نمازوں کے اندر بعض بزرگ ہوتے ہیں، بعض کمزور ہوتے ہیں، اور بعض مریض ہوتے ہیں، اور بعض ضرورت مند اور محتاج ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اس بات سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور خصوصیات میں سے ایک بات یہ ہے کہ رحم دل تو تھے۔ اس پہ اور ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حالت نماز میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، مقتدی تھا۔ ایک آدمی چھینکا، چھینکنے کے بعد جب میں نے اس کی چھینکنے کی آواز کو سنا تو میں نے کہا یرحمک اللہ۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جب کوئی چھینکتا ہے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، پھر چھینکنے والے کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ دعا ہمیں یہ آداب ہیں چھینکنے کے، اس کے جواب دینے کے اللہ کے نبی نے ہم کو سکھائے۔ تو معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی چھینکا، چھینکنے کے بعد میں نے کہا یرحمک اللہ۔ جیسے میں نے یہ بات کہی لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ جب لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے تو میں نے کہا میری ماں مجھے گم پائے، میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے؟ میں نے ایسا کیا کہا کہ تم لوگ مجھے اس طرح گھور کر دیکھ رہے ہو؟ میں نے کیا کہا اس طریقے سے؟ اب میں جب اتنا کہا تو لوگ اپنے رانوں پر مارنے لگے مجھے چپ کرانے کے لیے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں، میں خاموش ہو گیا، نماز ہو گئی، نماز ختم ہوئی۔ اب معاویہ بن حکم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی جیسا معلم اور آپ کے جیسا استاد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹے نہیں، مجھے مارے نہیں، مجھ پر غصہ نہیں ہوئے، بلکہ مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، اس میں لوگوں سے گفتگو نہیں کی جاتی، اس میں تو اللہ کی تکبیر کی جاتی ہے، تسبیح کی جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، بس اتنا کہا مجھ سے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ کیا کہا؟ مجھے ڈانٹے نہیں، مجھے غصہ نہیں کیا، مجھے مارے نہیں، بلکہ کیا کہا دیکھو یہ نماز ہے، اس میں گفتگو نہ کرو، اس میں تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قرآن کی تلاوت ہے، لہٰذا اتنا کام کرو اور لوگوں سے گفتگو کرنے سے پرہیز کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی ہے، یہ آپ کی نرم دلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اور ایک پہلو کیا ہے؟ آپ کی تواضع اور آپ کی انکساری، آپ کی تواضع اور آپ کی انکساری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے، جبرائیل امین کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک فرشتہ آسمان سے اترا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھو فرشتہ آ رہا ہے، وہ فرشتہ آ رہا ہے، اور جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا یہ پہلی دفعہ زمین پر آ رہا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر یہ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں، میں آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں، آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا تواضع لربک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بندہ نبی بننا چاہتا ہوں، میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا۔ دیکھیے بادشاہ بننا
اسلام کے اندر برا نہیں. سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ بادشاہ تھے. بادشاہ بننا، اگر اللہ نے کسی کو بادشاہ بنا دیا تو بادشاہ بننا کوئی عیب کی بات نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع ہے، یہ آپ کے انکساری ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، میں بندہ نبی بننا چاہتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع انکساری دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللہ کے نبی دعا کرتے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھے تجھ سے اچھے کاموں کا سوال کرتا ہوں. وترک المنکرات، اور منکرات کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں. وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں. یعنی اے اللہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت ڈال دے، غریبوں کی محبت ڈال دے. دیکھیے ہم اور آپ بھی دعائیں کرتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ مجھے مال دے، اللہ مجھے دولت دے، اللہ مجھے رزق دے دے، اے اللہ مجھے اولاد سے نواز دے، اے اللہ مجھے نوکری دے دے، اے اللہ مجھے اچھا مکان دے دے، مجھے عزت دے دے، مجھے شہرت دے دے. یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم نے کبھی اپنی دعا میں یہ مانگا کہ اللہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت ڈال دے؟ کہ ہم نے کبھی ایسی دعا مانگی کہ اللہ مجھے غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق دے؟ ہم نے کبھی ایسی دعا نہیں مانگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع انکساری دیکھیے. اللہ کے نبی کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اے اللہ مجھے میرے دل میں مسکینوں کی محبت ڈال دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا کیا کرتے تھے؟ کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ، مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مجھے موت دے تو مسکین بنا کر موت دے، اور قیامت میں میرا حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ ہو. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو سن کر کے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عائشہ اس لیے میں ایسی دعا مانگتا ہوں کیونکہ جو مسکین لوگ ہیں، یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. دیکھیے اس لیے دعا مانگتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو مسکین ہے، یہ جو غریب تمہیں نظر آتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی مسکین آئے، اگر تمہارے پاس کوئی سائل آئے، اگر تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آئے تو اسے کبھی خالی ہاتھ مت لوٹانا، آدھا کھجور ہی صحیح صدقہ کر دینا، اور مسکینوں کو اپنے سے قریب رکھنا. کیونکہ جو آدمی مسکینوں کو اپنے سے قریب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندے کو اپنے سے قریب کرے گا. کیا ہم مسکینوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم غریبوں کو اپنے قریب کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دوستوں کی فہرست میں غریب لوگ شامل ہیں؟ کیا ہماری دوستوں کی لسٹ میں مسکین لوگ شامل ہیں؟ ہمیں ہمارے لیے غور کرنے کا مقام. تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع انکساری، آپ کی تواضع انکساری اور ایک حدیث سے ثابت ہوتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا کہ کوئی بھی مدینہ کی معمولی لونڈی آتی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو جہاں مرضی چاہے لے جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے. ایک معمولی لونڈی. اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے؟ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی تواضع انکساری دیکھیے. بلکہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، اس کا دماغی توازن ذرا سا خراب تھا. اس کا دماغی توازن ذرا سا خراب تھا. وہ ایک مرتبہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تو کہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے پاس ایک کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیے. دیکھیے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی محافظ حفاظت کرنے والا دستہ نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، بس صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی محافظ دستہ نہیں. وہ عورت آتی ہے، کہتی ہے، اور ایسی عورت جس کا دماغی توازن خراب ہوا ہے، دماغی توازن بگڑا ہوا ہے، وہ آ کر کہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس میرا ایک کام ہے، میرے ساتھ چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے ام فلاں تو مجھے جہاں چاہے لے چل، تیری جو بھی ضرورت ہے مجھے بتا دے، میں تیرے ساتھ چلوں گا، جس گلی میں لے چلے اس گلی میں چلوں گا، تیری جو ضرورت ہے مجھے بتا، میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ گئے، جو ضرورت تھی، جو کام تھا، کام پورا کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے۔ ہمارے یہاں ہمارے شہروں میں کیسا ماحول ہے معلوم ہے آپ کو؟ اگر کوئی آدمی تھوڑا پاگل ہے نا، اس کو چھیڑ کر ستا کر پورا پاگل کر دیتے ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ہمارے محلے میں، شہروں میں، گلیوں میں اگر کوئی ایسا آدمی آپ کو نظر آئے جس کا دماغی توازن تھوڑا سا خراب ہے، تو ہمارے نوجوانوں کا ایک خصوصی مشغلہ ہے، وہ بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا، اسے ستا کر، اسے چھیڑ کر ہم جب تک پورا پاگل نہیں کر دیتے ہمیں چین و سکون نہیں آتا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی درس عبرت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے یہ منظر رکھا، کسی آدمی کو ایسے رکھا جس کا دماغی توازن بگڑا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آدمی کو بھی تمہاری طرح جسم دیا، تمہاری طرح ہاتھ پیر دیے، تمہاری طرح آنکھیں دی، تمہاری طرح پورا کا پورا جسم دیا، لیکن اللہ نے دماغ کے اندر تھوڑا سا گڑبڑی پیدا کر دی، وہ انسان پاگل ہو گیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر کے تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے میں نے کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کسی انسان کو مصیبت میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو، تم یہ دعا پڑھا کرو۔ نہ جانے ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں یا کتنے حضرات ایسے ہوں گے جو اس دعا کو یاد کیے ہوں گے اور جس دعا کو پڑھتے ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کسی انسان کو پریشانی میں دیکھے، مصیبت میں دیکھے، اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے صفت کیا ہے؟ آپ کے اخلاقی پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت، آپ بڑے فیاض تھے، آپ بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے تھے۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی بکریاں دی کہ ان بکریوں کی اتنی بکریاں تھی وہ کہ ان بکریوں کے ریوڑ کی وجہ سے دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھر جائے، اتنی بکریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دی۔ وہ آدمی اپنے قوم کے پاس گیا، مشرک تھا وہ، اپنے قوم کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، تم سب کے سب اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فقیری کی ذرہ برابر بھی پرواہ ہی نہیں، انہیں فقر کا خدشہ ہی نہیں، فقیری سے ڈرتے ہی نہیں۔ آج ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کی بات کرتے ہیں، خاص کر کے غیر مسلموں میں تبلیغ کی ہم بات کرتے ہیں، تو دعوت و تبلیغ کا ایک پہلو یہ ہے کہ خدمت خلق کے ذریعے سے اسلام کی دعوت کو عام کیا جائے، سخاوت کے ذریعے سے، فیاضی کے ذریعے سے اسلام کی دعوت کو پیش کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے جسے ہم اور آپ فراموش کر چکے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال لیا، اتنا خوش ہوا کہ خود مبلغ بن کر کے جا کر کہتا اپنے قبیلے سے اے قوم کے لوگوں، تم سب کے سب اسلام قبول کرو۔ اللہ، یہ سخاوت کی وجہ سے، یہ فیاضی کی وجہ سے۔ اور ایک آدمی تھا صفوان بن امیہ اس کا نام تھا، وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا غزوہ حنین کے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو 100 چوپائے دے دیے، پھر 100 چوپائے دے دیے، پھر 100 چوپائے دے دیے۔ اب وہ اتنا سارا مال لیا، وہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال مجھے دیا تو مال دیتے وقت میری نگاہوں میں سب سے زیادہ برا اگر کوئی انسان تھا، مجھے سب سے زیادہ نفرت اگر کسی سے تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے مجھے اتنا مال دیا کہ اب میری نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سخاوت کا کمال ہے، یہ فیاضی کا کمال ہے کہ جو انسان سخی ہوتا ہے اپنے سخاوت کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو دوست بنا لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت، بہت بڑی صفت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی اور بڑے فیاض تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور ایک صفت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی خندہ پیشانی اور حسن تعامل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے بڑے خوش دلی سے ملتے تھے، مسکرا کر ملتے تھے، اور خود اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ آج ہم نے دیکھیں بہت سارے حضرات ایسے ہیں ان کے چہرے پر ہمیشہ 12 بجے ہوتے، ہمیشہ چہرہ لٹکائے ہوئے، ہمیشہ چہرہ مرجھایا ہوا ہے، ہمیشہ چہرہ لٹکایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا، میں جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی میں نے اجازت چاہی، اللہ کے نبی نے مجھے روکا نہیں، مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی، اور جب کبھی مجھے اللہ کے نبی نے دیکھا مسکرا کر دیکھا، جب کبھی اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا مسکرا کر دیکھا۔ اور انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا اور آپ کے کان میں کوئی بات کہنا چاہتا، تو جب وہ آپ کے کان میں کوئی بات کہنا چاہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کان اس کے منہ کی طرف کر لیتے، جو جب تک وہ اپنی بات ختم نہیں کر لیتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کان اس کے منہ کے پاس سے نہیں ہٹاتے تھے۔ جب تک اپنی بات مکمل نہیں کر لیتا تھا، اپنا سر اس کے پاس سے نہیں ہٹاتے تھے۔ اور جب کوئی آدمی مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتا تھا تو ہاتھ پکڑنے کے بعد، مسافر کرنے کے بعد، جب تک سامنے والا ہاتھ خود نہیں چھوڑ دیتا تھا، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی خندہ پیشانی، دیکھو کتنی محبت سے، کتنے اپنے پن سے اپنے دوست صحابہ کرام سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھڑا لے، خود ہاتھ نہیں چھڑاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک صفت، آپ کے اخلاق کا اور ایک پہلو، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بڑے شفیق اور بڑے مہربان، بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کے لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے، انصار کے گھروں کے پاس سے گزرتے انصار سے ملاقات کے لیے، تو جو انصار کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اور ان بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے ذرا وہ نبی کا کیا مقام ہے، جو براق پر بیٹھ کر کے جو معراج پر تشریف لے گیا، جس نے جنت کو دیکھا، جس نے جہنم کو دیکھا، اور جسے بڑے بڑے فرشتوں نے سلام کیا، ایسا آدمی، ایسا رسول جسے فرشتے سلام کرتے ہیں، اس کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو وہ سلام کرتا ہے۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ جب تک سامنے والا سلام نہیں کرے گا ہم سلام نہیں کرتے۔ اس بات کو یاد رکھیے، سلام میں پہل کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو عظیم اخلاق کا حامل ہوتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جو اخلاق کے اچھے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، جو با اخلاق ہوتا ہے، وہی انسان سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے کہ آپ معصوم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواسی تھی آپ کی، امامہ بنت ابی العاص، صحابہ کرام دیکھا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے گھومتے تھے۔ کتنی محبت تھی، دیکھیے کندھے پر اٹھا کر کے گھومتے تھے۔ آپ کے جو بیٹے تھے ابراہیم، ایک عورت کے پاس آپ نے رضاعت کے لیے دیا ہوا تھا، دودھ پلانے کے لیے، جیسا کہ آپ کا دستور تھا، دودھ پلانے کے لیے دیا ہوا تھا۔ وہ جو عورت تھی جس نے آپ کے فرزند کو لیا تھا دودھ پلانے کے لیے، اس کا شوہر لوہار تھا، وہ بھٹی سلگایا کرتا تھا، تو بھٹی سلگانے سے گھر کے اندر دھواں بھرا رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں جاتے، اپنے بچے کو لیتے، اسے چومتے، اسے پیار کرتے، اور اس دھوئیں بھرے والے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنے بچے کو پیار کرتے، واپس لوٹ کر کے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے محبت۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ایک مرتبہ بوسہ دے رہے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا، دیکھ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں اپنے 10 بچوں کو کبھی بوسہ نہیں دیتا، کبھی انہیں پیار نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی سن کر ارشاد فرماتے ہیں، من لا یرحم لا یرحم، جو انسان رحم نہیں کرتا، جو انسان رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو انسان رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ تو الغرض میں بات کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ آپ بڑے نرم دل تھے، آپ بڑے نرم زبان تھے، آپ بڑے رحم دل تھے، آپ کے اندر تواضع و انکساری تھی، آپ کے اندر نرم مزاجی تھی، آپ بڑے سخی اور فیاض تھے،
آپ کا معاملہ گھر والوں کے ساتھ بڑا اچھا تھا، آپ کا معاملہ بچوں کے ساتھ بڑا اچھا تھا، اور آپ کا معاملہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑا عمدہ رہا۔ الغرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ایک بلند مرتبے پر فائز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اور آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ ایک بھائی کا یہ اعتراض ہے کہ بہت سارے اہل حدیث بھائی یہ کہتے ہیں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اس آیت کے روشنی میں بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اور پھر جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ ہمارے بھائی کا یہ اعتراض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم دے دیتا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر کے انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ تو بہرحال بات دیکھیے ایسی ہے، جیسا کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، اور اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی سے کہتے ہوئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے اگر میں لو كنت أعلم الغیب، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، میں بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، لیکن اور مجھے کبھی کوئی نقصان پہنچتا ہی نہیں، مجھے کوئی تکلیف آتی ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں آئی؟ آپ غزوہ احد کا واقعہ دیکھ لیں، غزوہ احد کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شہید ہوئے اور آپ کے ڈانٹ ٹوٹ گئے اس کے اندر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہیں، کوئی نقصان پہنچتا ہی نہیں۔ اور اللہ دوسرے کا ارشاد فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ ہم نے ہمارے نبی کو شعر نہیں سکھایا، ہم نے شعر کا علم انہیں نہیں دیا۔ تو ان آیات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرضی کے حساب سے جو علم چاہا دے دیا، اور اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کہا میں نذیر ہوں، میں بشیر ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، میں خوشخبری دینے والا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کبھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہا۔ یہ ساری چیزیں کہیں کہ میں نذیر ہوں، میں بشیر ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں، ساری باتیں اللہ کے نبی نے کہی، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ اللہ کے نبی نے کہیں ایسا کہا کہ میں عالم الغیب ہوں؟ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی غیب کی کچھ باتیں اللہ کے نبی کو بتا دے، خبر دے دے تو اب کیا چیزیں ہیں غیب کے اندر؟ جنت غیب کی چیز ہے، جہنم غیب کی باتیں ہیں، قیامت غیب کی چیزیں ہیں، علامات قیامت وہ غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی، اس بات خبر دی۔ اب خبر دی تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے نبی کو یہ خبر دینے سے یا غیب کی کچھ باتیں آپ پر اظہار کرنے سے کیا اللہ کے نبی عالم الغیب بن جاتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو ذرا اندازہ لگائیے یہ بات کہاں پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ساری چیزیں بتائی ہیں، علامات قیامت کے بارے میں بتایا، مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ہم کو بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہم کو بتایا، اور علامات قیامت کی بہت ساری چیزیں بتائیں، جنت کی صفات آپ نے بتائیں، جہنم کی صفات آپ نے ہمیں بتائیں، ہمیں معلوم ہو گیا۔ تو کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم کو بھی غیب کا علم ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں۔ تو لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے ایسا کہنا، اس آیت کو اس طریقے سے اس کا مطلب نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، حالانکہ جس آیت کو انہوں نے پڑھا ہے خود اس آیت میں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو عالم الغیب بنایا۔
تو بہرحال یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے میں سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور یاد رہے نوٹیفیکیشن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر.